خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہوں۔ میں آپ کا ہوسٹ وکٹر نذیر آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خدا آپ کے ساتھ ہوں گے اور ہر طرح کی پریشانی سے آپ محفوظ ہوں گے اور خدا کا کرم اور اس کا فضل ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہوں۔ خدا کا نام لے کر ہم آج کے ٹاپک کو شروع کریں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے مسیحی زندگی میں دعا۔ ہم سیکھیں گے کہ کس طرح مسیحی زندگی میں دعا کتنی اہمیت رکھتی ہے، اس کی کیا کیا وجوہات ہیں، کون کون سے طریقے ہیں، کون سا ایسا وقت ہے جس میں ہم دعا کر سکتے ہیں اور دعا کی ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر ایک دوسرے کی بہتری کے لیے، ایک دوسرے کو سکھانے اور سیکھنے کے عمل کے ساتھ ہم اس میسج کو اور اس کام کو شروع کرتے ہیں، تاکہ آپ کے ساتھ مل کر ہم اس نیک کام کو آگے بڑھا سکیں۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم سب تھوڑی دیر کے لیے اپنے خدا سے التجا کریں گے۔ اس میں آج کے اس موضوع کے لیے، آپ کی خیر و برکت کے لیے، اپنی خیر و برکت کے لیے، اس وقت کے لیے جو خدا نے ہم سبوں کی زندگی میں ہمیں دیا، ان سب کی زندگی، ان سب نعمتوں پر اور شکر گزاری کے طور پر ہم چھوٹی سی دعا کریں گے۔ مہربان جو جلال خدا، عزت تمجید اور بزرگی کے لائق خدا، دی ہوئی زندگی کی تمام تر نعمتوں اور برکتوں اور بخششوں پر خدا قدوس آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان لمحات کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں دیے، آج کا وقت اور آج کا یہ میسج اور یہ ٹاپک جو آپ کی زندگی میں ہمیں دیا، خدا جو دعا ہماری زندگی میں نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے، اس کے متعلق سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے گا۔ کسی بھی قسم کی غلطی اور کسی بھی قسم کی جو مسٹیک ہم خدا کے کلام میں سے اگر ہمارے جانے انجانے سے ہو جائے، تو ہم اس کے لیے خدا اپنے خدا سے معافی چاہتے ہیں اور اس سے بہتری کی دعا کرتے ہیں، اور خدا کا پاک روح ہماری مدد کرتے ہیں جس سکھائے کہ ہمیں کس طور پر ان چیزوں کو سیکھنا اور سکھانا اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ خدا ہمارے ساتھ ہوئیے گا، بڑی برکتوں سے مالا مال کیجیے گا، سارا جلال ہمارے خدا کے نام کے لیے ہو، اور یہ ساری دعا ہم اپنے خدا سے کرام لے کر مانگتے ہیں، آمین۔ جی، جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ مسیحی زندگی میں دعا کا جو کردار ہے اور دعا کی جو اہمیت ہے، اس کے متعلق ہم آج غور کریں گے۔ تو آئیے ہم خدا کے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مرکز کی انجیل، اس کا 13 باب، اس کی 33 آیت سے لے کر 38 آیت تک خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے۔ خدا کے کلام میں اقدس میں کچھ یوں لکھا ہے: خبردار، جاگتے اور دعا کرتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا۔ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جو پردیس گیا اور اس نے گھر سے رخصت ہوتے وقت اپنے نوکروں کو اختیار، یعنی ہر ایک کو اس کا کام بتا دیا، اور دربان کو حکم دیا کہ جاگتا رہے۔ بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا، شام کو، آدھی رات کو، یا مرغ کے بانگ دیتے وقت، یا صبح کے وقت کو۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک آ کر وہ تم کو سوتے پائے۔ اور جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو۔ خدا کی زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کے پاس برکت ہو۔ خدا کا شکر ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو خدا نے ہمیں دعا کے متعلق سکھائی ہے کہ ہمیں جاگتے رہنا اور دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سے ہم چیز اخذ کرتے ہیں کہ ایک دعا جو ہے وہ مسیحی ایمان میں، مسیحی زندگی میں کس قدر اہمیت کی حامل ہے، کہ ہمیں خدا نے حکم دیا ہے کہ بس جاگتے اور دعا کرتے رہو۔ تو آئیے ہم دعا کو، جب ہم نے دیکھا کہ خدا نے کتنا بڑا حکم دیا ہے کہ اس کے آنے کی جو سب سے اہم چیز ہے وہ بھی دعا کے ساتھ منسلک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کے معنی کتاب مقدس میں ایک عبادت ہے۔ دعا جو ہے وہ کتاب مقدس میں ایک عبادت کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے، یعنی جس میں ہر وہ طریقہ شامل ہے جو انسانی روح خدا تک رسائی کے لیے استعمال کرتی ہے۔ دعا ہر وہ طریقہ ہے جو انسانی روح جو ہے وہ خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کو ہم دعا کہہ سکتے ہیں۔ دعا خدا کی تمجید کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے لیے ہو سکتی ہے، خدا کی حمد و ثنا کرنے کے لیے ہو سکتی ہے، التجا کرنے کے لیے ہو سکتی ہے، خدا سے رفاقت ہو سکتی ہے،
خدا سے رفاقت انسان کی روح کا عظیم ترین ممکن عمل ہے، لیکن ایک چیز یہاں پر نوٹ کرنے کی وہ یہ ہے کہ یاد رہے کہ دعا جو ہے اس کا متحرک جو ہے وہ خود خدا ہے، خود خدا کی ذات جو ہے وہ خود اس کی متحرک ہے، کوئی بھی انسان اس کا متحرک نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا متحرک جو ہے وہ خود خدا باپ ہے۔ آئیے ہم آگے سیکھتے ہیں کہ دعا میں انسان کے لیے دعا جو ہے وہ کیوں کرتا ہے، انسان کے لیے دعا کیوں اتنی ضروری ہے کہ اس کو اتنا بڑا حکم دیا گیا کہ بس جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آیا انسانی زندگی میں رہتے ہوئے انسان کو دعا کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان دعا اس لیے کرتا ہے کہ خدا اس کے دل کو چھوتا ہے۔ عزیزو، ہم خدا مسیحی ایمان میں رہتے ہوئے ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ جب تک ہم خدا ہمارے لیے ایک چیز کو ممکن نہ کر دے ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اگر ہم دعا کر رہے ہیں یا اس کے چرنوں میں ہم جمع ہیں، آئے ہیں، التجا کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم خوش قسمتی سمجھیں کہ خدا نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا ہے، خدا نے ہمارے دل کو چھوا تاکہ ہم اس کا نام لے سکیں، کیونکہ خدا کا کلام کہتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی نگاہ اس قدر پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، لہٰذا اگر ہم گناہ گار ہوتے ہوئے خدا کے حضور دعا کرتے ہیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ عزیزو، پرانے عہد نامہ میں تقریباً 85 طبع ذات دعاؤں کا ذکر ہے۔ پرانا عہد نامہ میں جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں 85 قسم کی دعاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ 40 کے قریب زبور ایسے ہیں جنہیں ہم دعا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، جنہیں دعا کہا جا سکتا ہے۔ ان میں ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو دعا کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور 14 زبوروں کا کچھ ایسے حصے ہیں جن کو ہم دعا کہہ سکتے ہیں۔ دعا کا قربانی سے بھی گہرا تعلق ہے کہ آیا قربانی چڑھانا، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ قربانی چڑھانے سے حکم مانا جو ہے وہ بہتر ہے۔ ہم خدا کے حکم کو مانتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اگر اپنے آپ کو وہ خدا کے حضور ملا کر قربان کر دیتے ہیں تو یہ ہماری جسمانی جو عاجزی یہ قربانی ہے اس سے ہمیں یہ بہتری کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو ہم دیکھیے کہ دعا کی کتنی اقسام ہے۔ دعا کی اقسام ہے، دعا جو ہے وہ معافی کے طور پر بھی ہے، دعا شخصی دعا بھی ہے، رفاقت دار دعا ہے، حفاظتی دعا ہے، شفا یابی کے لیے دعا ہے، رہائی اور حمد و ثنا کے لیے بھی دعا ہے، اور قربانی کی بھی دعائیں جو ہیں وہ بائبل مقدس میں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ یہ اس قسم کی جو ہے وہ دعائیں جو ایماندار کرتے رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کون سے ایسے طریقہ کار ہیں جس کے ذریعے مسیحی ایمان میں ہوتے ہوئے جن لوگوں نے دعائیں کی یا کن طریقوں سے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ اٹھا کر دعا کرنا، کھڑے ہو کر دعا کرنا، گھٹنے ٹیک کر ہاتھ اٹھانا، سر نگو ہو کر گھٹنے ٹیک کر ہاتھ اٹھانا، سر نگو ہو کر گھٹنوں کے بیچ اپنے سر کو رکھ کر دعا کرنا، اور منہ کے بل گر کر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرنا، اور رات پر بیٹھ کر دعا کرنا۔ یہ ہمیں جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ بائبل مقدس میں سے ملتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز جو نوٹیبل ہے، جو چیز ہم سوالیہ طور پر بھی رکھ سکتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا وقت ہے جس میں خدا دعا کو قبول نہیں کرتا؟ 24 گھنٹے میں وہ کون سے اوقات ہیں جس میں ہم دعا کر سکتے ہیں؟ تو کوئی ایسا وقت ہو جس میں ہماری جو دعا ہے وہ قبول نہیں ہوتی؟ تو عزیزو، اگر ہم خدا کے کلام سے دیکھیں تو دعا مقررہ وقت کے مطابق ہر وقت قبول کی جا سکتی ہے۔ خدا نے ہمیں یہ آزادی دی ہے کہ جب بھی تم میرا نام لے کر مجھے پکارو گے میں تمہاری دعا کو سنوں گا، تمہارے الفاظ کو سنوں گا اور میں تمہیں جواب دوں گا۔ تو ہمیں یہ چیز کنفرم ہو جانی چاہیے کہ 24 گھنٹے میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس میں ہماری دعا کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اگر بائبل مقدس میں سے آپ اس کا حوالہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں دیکھیے گا مرکز کی انجیل اس کا 14 باب اس کی 32 آیت سے لے کر 42 آیت تک تلاوت کر سکتے ہیں کہ آیا بائبل مقدس جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ہمیں آخر میں ہم ایک چیز جو ہے نا وہ بھی سوالیہ طور پر دیکھیں گے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی،
میں انسان ہوتے ہوئے، عاجز اور گناہگار ہوتے ہوئے، میں یہ کسی انسان کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، یا میری دعا قبول ہوتی ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم اپنی جو ہے وہ پروپیگنڈے چھوڑ کر، اپنی انسانی عقل کو چھوڑ کر، ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں کیا سکھاتے ہیں اور کیا وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہاری دعائیں میرے حضور تک کیوں نہیں آتی، وہ چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہوں، چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو۔ ہمیں خدا کے کلام میں سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری دعا جو ہے وہ کیوں قبول نہیں ہوتی۔ تو آئیے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، مرکز یسایہ کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 15 آیت سے لے کر 17 آیت تک دیکھیں گے۔ یسایہ کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 15 آیت سے لے کر 17 آیت تک۔ پہلا باب، اس کی 15 آیت سے لے کر 17 آیت تک تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام میں کچھ یوں لکھا ہے، جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا، ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا۔ تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہے، اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کر، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کر، بدفعلی سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو اور بیواؤں کے حامی ہو۔ تو خدا ہم فرماتا ہے کہ اگر تم میرے ان حکموں پر عمل کرو گے تو میں تمہاری دعا کو سنوں گا۔ تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہمیں خدا کے کلام میں سے ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی میں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک اور حوالہ ہمیں ملتا ہے، وہ بھی یسایہ کی کتاب، اس کا 29 باب، اس کی 13 آیت سے لے کر 17 آیت تک ہم اس کے متعلق دیکھ سکتے ہیں کہ آیا دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اس کے متعلق اگر ہم دعائیں جن کی قبول کی گئیں، وہ آپ حنا، جو مقدس حنا تھی، ان کی زندگیوں کو دیکھیے، آپ ایلیا، مقدس ایلیا کی زندگی کو دیکھیے، جس طرح انہوں نے دعائیں کی، آپ مقدس یشوع کی زندگی کو دیکھیے کہ کس طرح ان کی دعائیں قبول کی گئیں، جو خدا کے حکم کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو خدا میں ٹھہراتے ہوئے جو دعائیں کی، ان کی دعائیں بھی قبول ہوئیں اور ان کا جو رزلٹ ملا تھا وہ بھی کتنا پاورفل تھا۔ تو آئیے خداوند کہ خدا ہمیں اس طور پر دعا کرنے کی توفیق اور طاقت بخشے، اور میں شکر گزار ہوں آپ کے وقت کا جو آپ نے ہمیں دیا۔ تو اسی طرح خدا ہمیں برکت دے اور ہم اسی طرح مسیح میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے ان چیزوں کو سیکھنے اور سکھانے کا عمل جاری رکھیں۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے اور آپ کو برکت دے۔ اور آخر میں ایک چیز، چھوٹی سی ریکویسٹ میں آپ سے کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، جس کا ہے قاموس العلم، قاموس العلم اس کا نام ہے۔ یہ ہم نے ان چیزوں کو آپس میں ڈسکس کرنے کے لیے شروع کیا ہے۔ سو عزیزو، اس کو ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، تاکہ ہم آپ کی سپورٹ کے ساتھ ہم اس کو آگے بڑھا سکیں۔ بہت شکریہ۔